رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بلا جواز مسلسل اشتعال انگیزی کے جواب میں مناسب کارروائی کی غرض سے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، جو اس وقت بالکل نوعمر تھے، کی زیر قیادت اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانگی کا حکم دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی تباہ کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ پھر انہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو ان کے بدلے ہوئے حالات میں لشکر کو مدینہ سے دور بھیج دینا بہت ہی نازک اور انتہائی خطرناک اقدام تھا، کیونکہ ان دنوں مسلمان جس نازک ترین صورتحال سے دوچار تھے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی و بیرونی دشمن مسلمانوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لہٰذا اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے مصلحت سے کام لینے اور اس لشکر کی روانگی کو فی الحال مؤخر کر دینے کا مشورہ دیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت پرعزم انداز میں دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ لشکر ضرور جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ لشکر روانہ ہوا، جس کی وجہ سے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا، اور وہ اب اس سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کو کمزور تصور کر رہے تھے، لیکن ان میں تو دم خم باقی ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تبھی تو اس وقت اس قدر نازک صورتحال کے باوجود یہ لشکر روانہ ہوا ہے۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا اور اس کے نتائج مثبت اور خوشگوار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے نتیجے میں اچانک جو اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دشمنوں اور فتنہ پردازوں نے مسلمانوں کے خلاف تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ اندرونی منافقین اور بدخواہ تو ہمیشہ سے ہی کسی ایسے ہی نازک موقع کی تلاش میں تھے، ان کے علاوہ بیرونی دشمن بھی عرصہ دراز سے مسلمانوں پر ضرب کاری لگانے اور انہیں نیست و نابود کر دینے کی حسرت دل میں لیے بیٹھے تھے، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے حالات بگڑنے لگے، چار سو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام تر فتنوں کی سرکوب کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی۔ ان میں سے چند اہم فتنوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ ملک عرب کے دور دراز علاقوں میں آباد متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے افراد تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں مدینہ آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ وقت گزارنے اور دین اسلام کی تعلیمات مفصل طور پر سیکھنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سنتے ہی ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ گزشتہ تمام عمر جن فضولیات اور خرافات میں اور جس لو و لعب میں بسر کی تھی، اب دوبارہ انہیں اسی میں کشش محسوس ہونے لگی، اور رفتہ رفتہ یہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہونے لگے۔ دیکھا دیکھی یہ فتنہ بہت سے قبائل میں نہایت صورت کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام سے برگشتہ اور منحرف ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بہت سے قبائل نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ فتنہ بھی مرور وقت کے ساتھ شدت پکڑتا چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں آباد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کا مقصد حصول اقتدار اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنا تھا۔ قوم پرستی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد ان کے ہم نوا بن گئے۔ یوں یہ فتنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اس قدر نازک ترین صورتحال میں کہ جب ان فتنوں میں نے تمام ملک عرب کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور یوں محسوس کیا جانے لگا تھا
خدا نخواستہ دین اسلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کا شرازہ ہی بکھرا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام مصلحت سے کام لینے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آ سکی۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع پر انتہائی استقامت اور بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام تر فتنوں کی سرکوبی کا فریضہ بحسن خوبی انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جان فانی سے رحلت کا جاگزاز ایک واقعہ پیش آنے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ جو بڑی ہی شدومت کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہی فتنوں میں بالخصوص مسلمہ کذاب کا فتنہ کافی پریشان کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقت، قوت، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کے دعوے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول و منہمک تھا۔ نبوت کے اس جھوٹے مدعی کی طرف سے برپا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سرکوبی کی غرض سے یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے محض چند ماہ بعد ہی یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اضطراب اور تشویش کا باعث بنی، وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے مسلمان میں 70 حفاظ کرام بھی تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 حفاظ قرآن کی ایک ساتھ شہادت اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی پریشانی اور فکر مندی کا باعث تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس معاملہ میں بطور خاص بہت زیادہ فکر مند اور مضطرب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزور اصرار کیا کہ جلد از جلد کتاب اللہ کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے، قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا، میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے، جس پر آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے اس مطالبہ پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا، اور تب انہوں نے اس مقصد یعنی جمع قرآن کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چند ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں بطور خاص قرآنی علوم میں بڑی دسترس اور انتہائی مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل کمیٹی کی سربراہی و نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور کاتب وحی خدمات سر انجام دیتے رہے تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرقریزی اور محنت شاقہ کے بعد جمع قرآن کا یہ اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مدون کر لیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت، ناقابل فراموش کارنامہ، انتہائی قابل تحسین اقدام نیز ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ پر بہت عظیم احسان تھا۔